ذالک الامر، ابھی ایک لفظ چھٹ گیا ہے، مراد یہ ہے اس فیصلے کا. میں قرآن کریم غالباً ان چھٹا ہے لیکن میں اس کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ جب تک یقین نہ ہو تب تک میں نہیں پڑھتا اس آیت کو. مضمون یہ ہے دابر ہؤلاء مختوم مصبحین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی طرف اس قوم کو ہم اپنے نبی کو پر اس فیصلے کا اظہار کر دیا. قضینا الیہ ذالک الامر کا مطلب یہ ہے ہم نے ایک فیصلہ کیا اور پھر اپنے نبی پر اس فیصلے کا اظہار فرما دیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ دابر ہؤلاء مختوم مصبحین، ان کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ ان کی جڑیں کاٹی جائیں. اور مصبحین کا لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر قوموں پر عذاب رات کے پچھلے پہر آئے ہیں جبکہ صبح ہونے والی تھی. اور جہاں تک حضرت موعود علیہ السلام کے الہامات اور پیشگوئیوں کا تعلق ہے وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر دفتن اچانک غیر متوقع طور پر خدا تعالیٰ یہ پکڑ آئے گی. اس کثرت سے تذکرے میں یہ مذکور ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے. پچھلے پہر عذاب آنے میں کئی باتیں ہیں قابل غور. اس کو مصبحین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. مراد یہ ہے کہ اور پھر فرماتا ہے سات صباح المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی کیسی صبح طلوع ہوئی تھی. تو انقلاب کے لیے جو ایک روحانی انقلاب برپا ہونا ہوتا ہے اس کے لیے بہترین وقت ہے. ایک طرف ظالم صبح کی انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف مظلوم صبح کی انتظار کر رہا ہوتا ہے. ان کی تباہی اور مظلوم کی صبح کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہوتا. یعنی ایسے وقت میں تباہی آتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی مظلوم کی صبح کا سورج شروع ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی صبح ایسی بدتر ہوتی ہے کہ رات سے بھی بدتر صبح آتی ہے. ایسی صبح آتی ہے جیسے ایک عرب شاعر نے کہا ہے فمل اصباح من کے بے امسل الا ایھا اللیل الطویل والانجلی بصبح فمل اصباح من کے بے امسل. اے لمبی تاریک رات صبح میں تبدیل ہو جا. فمل اصباح من کے بے امسل، لیکن ٹھہر، صبح بھی کون سی تجھ سے بہتر آنے والی ہے، وہ تو تجھ سے بدتر آئے گی. اس شعر کا اطلاق کسی اور پر ہو یا نہ ہو لیکن خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو ضرور ہوتا ہے. اور ایک ہی وقت میں ایک قوم کے لیے حقیقی صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے اور ایک قوم کے لیے رات سے بدتر صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا بساس صبح المنذرین، جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے لیے کیسی کی بست صبح ہے جو ان کے لیے. اور پھر فرماتا ہے کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. کتنے ہی جنات، کیسے باغات اور چشمے تھے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے. وزروئن اور لہلہا کی کھیتیاں تھیں، وہ مقام کریم اور عزتوں کے مقامات تھے ان کے پاس. وہ نعمتیں کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی ایسی نعمتیں تھیں کہ جن میں وہ زندگی کے تعیش لوٹ رہے تھے. کذالک، یقیناً اسی طرح تھا. وورثناها قوما آخرین، لیکن دیکھو ہم نے ان کا کسی اور قوم کو وارث بنا دیا. ان کو اس بات کے اہل نہیں تھے کہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں. امانت میں خیانت کرنے والے لوگ تھے، اس لیے خدا نے وہ امانت ان سے چھین لی. وورثناها قوما آخرین. اور قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے ان کی نعمتیں چھین کر دوسروں کو دے دی جاتی ہیں. لیکن فرمایا ان کا اور ان قوموں کا ایک فرق ہے. بعض قوموں
قوموں کے جب دن پھرتے ہیں، دن بدل جاتے ہیں، جب وہ ان کی بلندی کے زمانے تنزل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ صدیاں چھوڑ کر ہزاروں سال لوگ ان کی اس حالت پر ہوتے ہیں، وقت یاد کرتے ہیں کیسے کیسے شان وقت ہے، وہ آئے اور ہاتھوں سے نکل گئے۔ بغداد پر جو تباہی آئی سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، آج تک لوگ اس تباہی کے اوپر ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ سین پر جو تباہی آئی اور مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی، کتنا دردناک واقعہ گزرا ہے۔ آج تک مسلمان جب اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، بہنے لگتے ہیں۔ اسی طرح رومن امپائر کو رونے والے دنیا میں موجود ہیں، مگر فرمایا وہ لوگ جو خدا کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں، ان کی ہلاکت اور ان ہلاکتوں میں ایک فرق ہے۔ ان کو کوئی رونے والا نہیں ہوا کرتا جو بعد میں آئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان روئے گا، نہ ان پر زمین روئے گی، نہ کبھی آسمان نے ان کو رویا، نہ کبھی زمین نے ان پر آنسو بہائے۔ وما کانوا منظرین، اور پھر وہ کبھی مہلت نہیں دیے۔ کیسا عظیم الشان ایک اظہار ہے اور اتنا ہی دردناک، کیونکہ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، دنیا کی قوموں پر خواہ وہ ظالم بھی ہوں، اگر وہ انبیاء سے نہیں ٹکرائیں تو ان کو رونے والے آپ کو ملیں گے، لیکن ان قوموں پر جو انبیاء سے ٹکر لے کر ماری گئی ہیں ان پر کوئی رونے والا آپ کو نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نوح کے مقابل پر آ کر ہلاک ہوئے اور غرق کیے گئے، ان کے تذکرے آپ پڑھتے ہیں تمام دنیا کی کتابوں میں اور تمام کہانیوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک بھی آنکھ ایسی نہیں جو ان لوگوں پر آنسو بہاتی۔ آج اگر کسی ایسے علاقے میں بھی جہاں سیاسی لحاظ سے دشمن قابض ہوں، وہاں بھی اگر فلڈ زیادہ آ جائے اور 200-400 جانے ہلاک ہو جائیں تو مخالف نظریہ رکھنے والے بھی رو پڑتے ہیں بعض بات۔ عام تباہیاں جو ہیں دنیا کی، ان میں پھر اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں ایتھیوپیا میں، ابیسینیا میں، وہ اشتراکی ملک ہے، بڑا سخت مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک تباہی عام ہے، یہاں یورپ میں، انگلستان میں، امریکہ میں ان کے حالات پر لوگ آنسو بہا رہے ہیں اور قربانی بھی پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عجیب استثناء ہے کہ وہ قومیں جو خدا کے انداز سے ٹکراتی ہیں اور اس بنا پر اس جرم میں ہلاک کی جاتی ہیں، ان پر کبھی کسی آنکھ میں آنسو نہیں بہائے۔ سما سے مراد روحانی لوگ ہیں اور زمین سے مراد، عرش سے مراد زمینی لوگ ہیں۔ مراد ہے ایسی بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ نہ ان پر پھر آسمانی لوگ آنسو بہاتے ہیں، نہ ان پر زمینی لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہم نے تو مذہب قرآن سے سیکھا ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن جس مذہب کی تاریخ پیش کر رہا ہے وہی تاریخ ہے جو ہمارے لیے ایک سند ہے، اور اگر ہماری تاریخ بھی اسی خون سے لکھی جائے جس خون سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں کی تاریخ لکھی گئی تھی، تو یہ ایک بہت ہی بابرکت مقام ہوگا، بہت ہی عزت اور شرف کا مقام ہوگا۔ لیکن اس تاریخ پر ہم قرآن کریم کی زبان میں لانا ڈالتے ہیں جو انبیاء کے منکرین کی تاریخ ہے۔ فبعداً للقوم الظالمین، ہلاکت ہو، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی۔ اور قرآن کریم بار بار اس بات کو دہراتا ہے اور بار بار بڑے دردناک طریق پر لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آئے اس کی مخالفت مول نہ لو، اس سے شرافت اور بجاوت کا سلوک کرو۔ اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو ایک طرف ہٹ جاؤ، لیکن تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ گندہ کلامی کر کے خدا تعالیٰ کے عذاب کو اس سے گڑو۔ لیکن عجیب بدقسمتی ہے انسان کی کہ بار بار پھر اسی تاریخ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو مغزوب کی تاریخ ہے، جو ظالمین کی تاریخ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس معاملے کو بڑی وضاحت سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا اپنے مجرموں سے 2 قسم کا معاملہ ہے، اور مجرم 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ مجرم ہیں
جو حد سے زیادہ نہیں بڑھے اور وہ نہایت درجہ کے تعصب سے ضلالت کو نہیں چھوڑتے، مگر وہ ظلم اور ایذاء کے طریقوں میں ایک معمولی درجہ تک رہتے ہیں اور اپنے جور و ستم اور بے باکی کو انتہا تک نہیں پہنچاتے، بس وہ تو اپنی سزا قیامت کو پائیں گے اور خدائے علیم ان کو اس جگہ نہیں پکڑتا کیونکہ ان کی روش میں حد سے زیادہ سختی نہیں۔ لہذا گناہوں کی سزا کے لیے صرف ایک ہی دن مقرر ہے جو یوم المجازات ہے اور یوم الدین ہے اور یوم الفصل کہلاتا ہے۔ دوسری قسم وہ مجرم ہیں جو ظلم اور ستم اور شوخی اور بے باکی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کے معمولوں اور رسولوں اور راست بازوں کو درندوں کی طرح پھاڑ ڈالیں اور دنیا پر سے ان کا نام و نشان مٹا دیں اور ان کو آگ کی طرح بھسم کر ڈالیں۔ ایسے مجرموں کے لیے جن کا غضب انتہا تک پہنچ جاتا ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور اسی دنیا میں وہ سزا پاتے ہیں، علاوہ اس سزا کے جو قیامت کو ملے گی۔ بس اب تو وقت ایسا آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے بار بار توجہ دلائی تھی، آخر تک پھر میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس وقت غضب کو جوش میں لانے کا وقت نہیں ہے، رحم کو جوش میں لائیں، کیونکہ غضب کو جوش میں لانے والی حرکتیں تو جو قوم کر رہی ہے وہ کر ہی رہی ہے۔ یہ وقت بددعاؤں کا نہیں ہے، یہ وقت اس دعا کا ہے کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے ہم وطنوں پر اور چند بدقسمتوں کے نتیجے میں قوم کو سزا نہ ملے۔ اس تیزی سے حالات گندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور گستاخی اور بے باکی اس طرح سر اٹھا رہی ہے کہ دن بدن مجھے تو ایک خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اس ملک پر کب اور کیا آفت اٹھے گی، اور جو اس آفت کو لانے میں زور لگا رہے ہیں ان کو فکر ہی کوئی نہیں، یعنی ان کی فکر بھی ہمیں اٹھا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس لیے جماعت کو میں پھر تاکید کرتا ہوں، ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، یہ نہ ہو کہ جماعت کی طرف منسوب ہو سکے کہ جماعت نے بے صبری کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس کے نتیجے میں ملک کی شامت آ گئی۔ حتی المقدور صبر سے کام لیں اور صبر پر قائم رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک پیش چلے بس چلے، اپنی قوم کی دعا کریں، اور جو پاکستانی نہیں ہیں وہ پاکستان کے لیے دعا کریں، آخر انسان ہے وہاں بسنے والے۔ بھاری اکثریت ان میں سے مظلوموں کی ہے، بھاری اکثریت ناواقفوں کی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو اخبار جو کچھ لکھ رہے ہیں، جو مولوی کی آواز سنتے ہیں، بیچارے اپنی معصومیت میں وہ ماننے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا معاملہ غفلت کا ہے، بے ارادہ ظلم کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر سچی انسانیت ہے تو کسی کے دکھ میں اس کی سزا میں مزہ نہیں آیا کرتا، استغفار کی کیفیت تو پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ائمۃ الکفر ہیں ان کے لیے ضرور استغفار کے ساتھ ایک لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اصول کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ جب بہت